ہاں جی جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ اب دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے۔ الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر کیا۔ یار وہ جو آئے ہیں کوئی بندے کا نام ہی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا، جو چیپٹر امام ابن السنی نے نکالا تھا۔ پتہ چلا وہ کیوں نکالا تھا چیپٹر؟ تاکہ یہ فلاں فلاں والا بھی معاملہ اب، لیکن امام نسائی کا یہ چیپٹر تو آ چکا ہے نا جی، عربی میں تو پہلے سے تھا۔ یہ دونوں سسپینس ہیں، یہ فلاں فلاں کون تھا وہ اگلی روایت میں، ابھی آپ مزہ لیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں جب فلاں شخص آیا تو پھر سیدنا سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کا بہنوئی۔ اس ظالم کو دیکھ رہے ہو؟ کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت علی پہ سب و شتم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اگر 10ویں کا ذکر کر دوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ کل 9 ہوئے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747، عبد الرحمن بن عوف سے، اس میں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت میں۔ تو ان کا یہ وہ 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتایا جائے، ان کا 10واں میں ہوں، سعید ابن زید۔ اچھا جی، یہی حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیم سند ہے۔ عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے، یہ دونوں فلاں فلاں نام آگے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے۔ الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے۔ چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے۔ کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو؟ یہ مجھے کہتے ہیں جی ظالم مغیرہ کے الفاظ کدھر ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اوئے مغیرہ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، تو 6 ہو گیا نا۔ تو میں رجوع کرتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 3 دفعہ کہا، انہوں نے 6 دفعہ کہا۔ میں بھی رجوع کرتا ہوں چیزوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ آگے آئے گی حدیث۔ تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے؟ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی، پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون علی، تو شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے ہے، تنقید کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ تھے، اس میں الفاظ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی؟ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں۔ پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی عشرہ مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آ جائیں ایک اور حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد سے عشرہ مبشرہ والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے، 4650۔ ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ
میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے. پھر امام ابو داؤد نے فلاں لکھ دیا. فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا. کوفے کی مسجد میں, بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے. امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا. امام ابو داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں. ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے, سچائی تو پھر کھٹکتی ہے. آپ حیران ہوں گے اس حدیث کے بعد نا امام ابو داؤد نے ایک حدیث لی ہے, اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا, دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نا فلاں کو بچا لیا. پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا یا ٹھوڑی کو. تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائڈ ہے نا جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا, تو وہ اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری. اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر. تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے. اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی. صلح حدیبیہ والے. یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں ہیں اور ان کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے, تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں, چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, عمر بن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید وہی حضرت عمر کے بنوئی وہاں پہنچے. تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا. اس وقت آپ مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے, ایک پورا ایک سلسلہ تھا, مسجد ہی آفس ہوتی تھی. ان کا استقبال کیا. اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ, یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. جس نے ابھی ہو گئی, بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا, وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے. نیا بندہ پوچھتا ہے کیوں لگیا ہے, چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو کسی مولوی کو, تو ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں. تو اس نے صرف سیدھی گالیاں نکالی, فلانا یہ اس پہ لعنت, یہ نام لیے بغیر. تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے. یہ فلاں نے جب کہا, فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ, مسند احمد میں آ جائے گا آگے. اللہ اکبر. اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا, یہاں پہ الفاظ ہیں. سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو, حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں, میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے, علی جنت میں ہے, طلحہ جنت میں ہے, زبیر جنت میں ہے, سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے, اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں. پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو گئے. مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ 10واں شخص کون ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں, سعید ابن زید. اللہ. پھر فرمایا تم سب سن لو, رسول اللہ کی مائیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے, خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں, آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی, جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں.
اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں. تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے، نعوذ باللہ. یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا ہے، اس میں الفاظ موجود ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ، تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا. یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں. اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں ہیں. عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں. الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں. اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے. میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے ان قریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے. بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہو گے اور ایسے ایسے ہوگا. اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے. یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا. نہیں پھر باقیوں کدھر گئے؟ تو رافضیت شیعت والی باتیں. سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو. پھر سعید نے کہا سنو، رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص یہ سب جنت میں ہیں. اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں. 10ویں وہ خود تھے. پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان. اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا. شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے، لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور پھر اپنا بھی ذکر کیا. تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں. ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں. صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں. نمبر 1 ہی دیا ہے اس کو 33 تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے. یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں. حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی. اور اس ریسرچ پیپر میں
بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین. اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہے نا. یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے. دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب. ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی. اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے. تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے. بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر ہوں سامو. 5واں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں. سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں. TCS کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا. صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں. بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں تاکہ انا بھی پڑھ لیں. تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے. بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. واٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا. ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے. میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف TCS کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے. تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں. اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں.